قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کی تلاوت کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کو موت چکھنی ہے، ہر نفس کو، اور محض تمہارا بدلہ تو قیامت کے ہی دن پورا پورا دیا جائے گا۔ بس جو شخص آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہوا، اور یہ دنیا نہیں ہے مگر دھوکے کا مال۔ اس آیت مقدسہ کا شان نزول یہ ہے کہ پیچھے غزوہ احد کا واقعہ ہے، تو اس میں نقصان کی وجہ سے مسلمانوں کو شدید رنج تھا، اس میں شہادتیں بھی ہوئیں اور بہت نقصان ہوا، تو انہیں رنج تھا، تو ان کو تسلی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی۔ یعنی مسلمانوں کے لیے یہ آیت تسلی بخش ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اگر وہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ ان کے ساتھی شہید ہو گئے، تو ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت تو سب کو آنی ہے۔ دوسرا، اس میں منافقین کے طعنے کا جواب بھی تھا کہ منافقین جو الگ ہو گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لشکر سے، عبداللہ بن ابی کے ساتھی 300، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے اور جنگ میں نہ جاتے تو ہلاک نہ ہوتے۔ تو ان کو بھی اللہ نے جواب دے دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت چکھنی ہے، تو تم یہاں رہ گئے تو تم کیا بچ جاؤ گے موت سے؟ اس حقیقت کا ہر ایک کو سامنا کرنا ہے۔ تو جہاں یہ مسلمانوں کے لیے تسلی کا باعث تھا، وہیں جو منافقین اعتراض کر رہے تھے ان کے طعنے کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، کہ تمہارا پورا پورا بدلہ تو قیامت ہی کے دن دیا جائے گا۔ تو سابقہ آیات میں شہداء کے مقام و مرتبے کا ذکر ہوا، اور یہ بھی ذکر ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیے جانے والے انعامات پر بہت خوش ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے ملنے والے ہیں ان کو ہماری اس خوشی کی خبر کون پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں پہنچاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے بارے میں آیات نازل فرمائی۔ اس پر ہم نے پچھلے درسوں میں بات کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے، جنہوں نے جان قربان کر دی، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو انعامات عطا فرمائے ہیں وہ خوش ہیں اس پر۔ اور دوسری بات یہ کہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، تو بتائیے کہ جو عام طبعی موت اگر کوئی شخص انتقال کرتا ہے وہ موت بہتر ہے، یا اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے آنے والی موت بہتر ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ہر ایک شخص اس بات کا جواب دے گا کہ اللہ کی راہ میں آنے والی موت بہترین موت ہے، کہ اس کے بعد اللہ کی رضا کا حصول اور ایسے انعامات جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اور اللہ نے بیان بھی فرما دیا کہ ان کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ خوش ہیں اس پر، کہ عرش کے نیچے جو قندیلیں ہیں وہ پرندوں کی صورت میں ہیں، ان کی روحیں، اور عرش کے نیچے جہاں چاہتے ہیں اڑتے پھرتے ہیں، اور جنت سے جہاں چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں، اور عرش کے نیچے موجود قندیلوں میں ان کی رہائش ہے۔ تو وہ بہت خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا، احادیث مقدسہ میں یہ مضمون بیان کیا گیا۔ تو موت تو بہرحال ہر ایک کو آنی ہے، اور اس حقیقت کا کوئی کافر بھی انکار نہیں کرتا، سب اس کو مانتے ہیں۔ خدا کا انکار کرنے والا بھی موت کا انکار نہیں کرتا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا ان کی تسلی کے لیے بھی کہ ہر ایک کو موت آنی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کی موت جو ہے دیگر اموات کے مقابلے میں قابل رشک ہے۔
اور جو ان کو انعامات حاصل ہونے والے ہیں وہ ایک عام آدمی کو طبعی موت مرنے پر حاصل ہونے والے نہیں ہیں۔ تو مرنا تو سب کو ہے، تو ہر ایک یہ خواہش کرے گا کہ یہ والی موت مجھے مل جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم اجعل، یعنی وہ یہ دعا کرتے تھے کہ مدینے میں مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ تو شہادت کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، اور یہ حقیقتاً یہ موت واقعی قابل رشک موت ہے۔